بتا دیں کہ یہ مشاعرہ یہاں تک جو آیا ہے وہ آپ سب کی پسند سے ہو کر گزرا ہے۔ نواز بھائی میرے بڑے بھائی ہیں، عمر کا فاصلہ آپ کے سامنے ہے، دنیا میں گھومتے ہیں، اردو تہذیب اور غزل کا بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر نواز دیوبندی۔ جب میں نے ان سے دھیرے سے کہا کہ میری ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کو بلاؤں آپ سب کے سامنے، تو سوچیے انہوں نے کہا کہ میری کیا بساط۔ تو اب جب بڑے بھائی نے یہ کہہ دیا کہ نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا، تو سوچئے میں کیا ہوں۔ اور یقیناً جو خود ایک دور ہوتے ہیں انہیں کوئی لفظ کوئی شخص آواز نہیں دے سکتا۔ میں چاہتا ہوں ایک بار اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر زوردار استقبال کے ساتھ ڈاکٹر راحت اندوری۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میرے والدین سامنے بیٹھے ہیں، دھیریندر کو اور ان کی شویتا بہن کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ دونوں کی عمریں خدا بہت طویل کرے، بہت لمبی عمر ان کی دے، تاکہ ہم اسی طریقے کے جشن، اسی طریقے کی ان کی عبادت اور ان کی یاد ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے ایسی تعمیرات کرتے رہیں۔ میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ ماں کو یاد کرنا میرے نزدیک اکثر بھی یہ کہہ چکا، یہ کوئی نئی بات پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں۔ ان دنوں ہمارے ہاں اردو شاعری میں خاص طور پر فیشن بن گیا ہے کہ ہر شاعر ماں پر لکھ کر لے آتا ہے، وہ بھی لکھ کر آ جاتا ہے جو ماں کی گود میں رہتا ہے، وہ آ کر ماں پر شاعری سنانے لگ جاتا ہے۔ میں ماں کو عبادت کا درجہ دیتا ہوں، عقیدت کا درجہ دیتا ہوں، لیکن شاعری میرا خیال ہے کہ ماں کا مضمون نہیں ہے۔ آج سے کوئی 40 برس پہلے میں نے ایک شعر کہا تھا، اور اس کے بعد کہہ کر چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہہ کر چھوڑ دیا کہ شاید میں ماں کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں۔ ماں کی تعریف میں نہیں کر سکتا، ماں کی تعریف تو خدا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو وہ شعر جو میں نے کہا تھا وہ شعر سن لیں، اس کے بعد میں اگلا آگے کا سفر طے کروں گا۔ شعر میں نے آج سے 40 برس پہلے یہ کہا تھا، سنیں، یہ ایک فرض میرا ادا کرنا بھول گیا کہ آج جو میں آپ کے سامنے موجود ہوں، میں اپنے دوست، اپنے بھائی شریواستو صاحب کے بدولت یہاں پر ہوں۔ دھیریندر اور شویتا کی محبت اور ان کی دعوت پر میں یہاں حاضر ہوں۔ شعر جو میں نے کہا تھا، میں نے بتایا کہ کوئی 4 دہائیوں پہلے کہہ کر چھوڑ دیا تھا، اس کے بعد چاروں طرف سے ماں کی شاعری کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ سن لیں۔ قدموں کے نشاں ہیں کہ دیے روشن ہیں، ماں کے قدموں کے نشاں ہیں کہ دیے روشن ہیں، غور سے دیکھ یہیں پر کہیں جنت ہوگی۔ ماں کے قدموں کے نشاں ہیں کہ دیے روشن ہیں، غور سے دیکھ یہیں پر کہیں جنت ہوگی۔ میں اتنی دیر میں مجھے تجربہ ہو گیا، جب ہمارے عزیز بھائی ڈاکٹر نواز آپ سے کو سنا رہے تھے تو کہاں کہاں آپ چیخے تھے، میں وہاں پر اندازہ مجھے ہو گیا تھا کہ یہاں سے کام آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ آج کا مشاعرہ کچھ دوسرے مشاعروں سے مختلف ہے، اس لیے ذرا سا تھوڑا سا مجھے موقع دے دیجئے کہ وہ شعر بھی میں سنا دوں جو عام طور پر نہیں سناتا ہوں یا سنا کر بھول گیا ہوں، اور اس کے بعد میں وہ سنا دوں گا جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ کہتا ہوں کہ روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے، روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے، چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے۔ روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے، چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے، اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو۔ میں نے کہا تھا کہ ماں عقیدت کا اور عبادت کا پہلو ہو سکتا ہے،
شاید وہی یاد آ رہی ہے اور شاید صحیح وقت پر یاد آ رہی ہے. چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے اس کی یاد آئی ہے. سانسوں ذرا آہستہ چلو دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے. اس کی یاد آئی ہے. سانسوں ذرا آہستہ چلو دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے. اب سنیے دوستو, آپ نے دیکھا میرا سہارا دے کے مجھے یہاں تک لے کر آئے. یہ بیماری میری عمر کی بیماری ہے اور اللہ یہ انہوں نے ہسپتال کھولا ہے, اس کی برکتیں اگر مجھ تک پہنچ جائیں ویریندر تو شاید میں ایک آدھ مرتبہ صحت یاب ہو کر بھی آپ کے سامنے آنا چاہوں گا. سنیے گا, کہا ہے کہ اپنا آوارہ سر جھکانے کو, اب میں آپ کو اپنے قریب آنے کی دعوت دیتا ہوں. اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں. اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں. ڈور اسٹیپس کو کہتے ہیں دہلیز, دیہری دروازے کی چوکھٹ. اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں اور پھر کچھ دکھائی دے کہ نہ دے کام کی چیز دیکھ لیتا ہوں. اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں اور پھر کچھ دکھائی دے کہ نہ دے کام کی چیز دیکھ لیتا ہوں. آگ کے پاس کبھی موم کو لا کر دیکھوں, آگ کے پاس کبھی موم کو لا کر دیکھوں, آگ کے پاس کبھی موم کو لا کر دیکھوں. ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں, ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں. یہ میں ایک شعر ہے جو میں ماتا جی آپ کے قدموں میں رکھ رہا ہوں, دیدنے کی والدہ جہاں بھی ہوں ان کے قدموں میں میرا یہ شعر ہے. ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں. دل کا مندر بڑا ویران نظر آتا ہے. سوچتا ہوں تیری تصویر لگا کر دیکھوں. دل کا مندر بڑا ویران نظر آتا ہے, دل کا مندر بڑا ویران نظر آتا ہے. سوچتا ہوں تیری تصویر لگا کر دیکھوں. کچھ شعر اور سنیے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں الگ الگ سے کہیں ادھر ادھر سے چھانٹ کے آپ کو شعر سناؤں. دھوپ ہو چاہے دھواں ہو, چاہے دھوپ کہ دھواں بدعا نہیں دیں گے. دھواں ہو, اس کو ذرا مصرع بہر میں کر دو وہ لوگ. زمین ماں ہے, زمین کو دغا نہیں دیں گے. دھواں ہو چاہے دھوپ یا ہو لاکھ ظلم, وہ مصرع دوسرا بدلا میری جان. ہو لاکھ ظلم مگر بدعا نہیں دیں گے. زمین ماں ہے, زمین کو دغا نہیں دیں گے. ہمیں تو صرف جگانا ہے سونے والوں کو, ہمیں تو صرف جگانا ہے سونے والوں کو. جو در کھلا ہے وہاں ہم صدا نہیں دیں گے. جو در کھلا ہے وہاں ہم صدا نہیں دیں گے. اور روایتوں کی صفیں توڑ کر بڑھو, روایتوں کی صفیں توڑ, شرما صاحب شعر سنیے گا. کی صفیں توڑ کر بڑھو ورنہ جو تم سے آگے ہیں وہ راستہ نہیں دیں گے. جو تم سے آگے ہیں وہ راستہ نہیں دیں گے. جو تم سے آگے ہیں وہ راستہ نہیں دیں گے.
جو تم سے آگے ہیں وہ راستہ نہیں دیں گے اور شراب پی کے بڑے تجربے ہوئے ہیں ہمیں. شراب پی کے دھیرن آپ کے لیے شعر ہے. شراب پی کے بڑے تجربے ہوئے ہیں ہمیں. شریف لوگوں کو ہم مشورہ نہیں دیں گے. شراب پی کے بڑے تجربے ہوئے ہیں ہمیں. شریف لوگوں کو ہم مشورہ نہیں دیں گے. شریف لوگوں کو ہم مشورہ نہیں دیں گے. اور سنیے, کہا کہ سب کو رسوا باری باری کیا کرو. سب کو رسوا باری باری کیا کرو. سب کو رسوا باری باری کیا کرو. ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو. سب کو رسوا باری باری کیا کرو. ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو. نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا. نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا. اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو. نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا. اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو. اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو. روز وہی ایک اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو. اور شعر سنے دوستو کہ چاند زیادہ روشن ہے. چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو. جگنو بھیا جی مت بھاری کیا کرو. چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو. جگنو بھیا جی مت بھاری کیا کرو. میں جب آیا اور ہمارے اتل شرما صاحب تشریف لائے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ رات آج کیا سنا رہے. تو میں نے کہا کہ میں پھر سنانے کی کوشش کروں گا. نئی چیزیں ہیں تو میں آپ کو بھی شریک کرتا ہوں کہ آپ بھی شریک ہو جائیں. کچھ نئے شعر ہیں. کہیں کسی ذریعے سے پہنچ گئے تو الگ بات, لیکن لکھنؤ کے کسی مشاعرے میں ابھی تک میں نے پڑھے نہیں. کہا ہے کہ تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے. تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے. تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے. تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے. تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے. تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں. تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے. ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں. تیری خوشبو میری چادر سے نہیں جاتی. ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں. تیری خوشبو میری چادر سے نہیں جاتی. ایک غزل نئی اور سناتا ہوں. دیکھیے دوستو, دو لفظ میں آپ کو بتا دوں تو زیادہ واضح طور پر آپ کے پاس میں آپ پہنچوں گا. ایشور کے یا اللہ کے اسلامک میتھولوجی کے حساب سے دو لفظ ہیں جو ہر وقت اللہ کے یا ایشور کے یا خدا کے, جسے جو بھی کہتے ہیں آپ, ہونٹوں پہ رہتے ہیں. ایک تو کن اور دوسرا فیا کن. جب اللہ کن کہتا ہے تو یہ سرشٹی کی اور کائنات کی رچنا ہو جاتی ہے, تخلیق ہو جاتی ہے. اور جب وہ فیا کن کہتا ہے تو دھیرے دھیرے سب نشٹ ہو جاتا ہے. کن اگر آپ یاد رکھ لیں گے تو میرا شعر ضائع ہونے سے بچ جائے گا, ورنہ فیا کن اگر یاد کر لیا تو میرا شعر بھی ضائع ہو جائے گا. کہا ہے کہ زندگی کو ساز سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا. زندگی کو ساز سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا. زندگی کو ساز سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا. کون ہے جس نے بنا سوچے ہوئے کن کہہ دیا. یہ جو میں نے سنایا آپ کو یہ اچھا تھا. ایک بار شعر اچھا یا برا اس کا فیصلہ زندگی بڑی کر لینا, لیکن ایک بار میرا کہنا مان کے اسے اچھا سمجھنا اور داد دینا. کہتا ہوں کہ زندگی کو ساز
सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया? हाँ बस ठीक 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 ठीक। मेरे हिसाब से ये जो लड़का चीख रहा है यही काफी है, लेकिन अब आप ही सही हो गए तो ठीक। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया? उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं, दृष्टिहीन, नेत्रहीन, ब्लाइंड। उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं, तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। उसने इतना भी नहीं सोचा, उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं, तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा, देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। ये एक अच्छा शेर है इस गजल में, आपको नज़र कर रहा हूँ। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है, उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है, उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। सुने दोस्तों कि आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की ज़रूरत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की ज़रूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। ये शेर खास तौर पर सुनिएगा। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। ये थिरकती, ये चमकती, ये धड़कती दुनिया, ये चमकती, ये थिरकती, ये धड़कती दुनिया इश्क वालों की बदौलत है, चलो इश्क करें। इश्क वालों की बदौलत है, चलो इश्क करें। इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी, इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ मैं। निहत्ता ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ, इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ मैं। निहत्ता ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ। सिर्फ इस पर तवज्जो दे दीजिएगा, मुझे मालूम है कि इस पर आप दाद नहीं देंगे, इसलिए कि शुरू से जितने भी अच्छे शेर आलोक ने सुनाए हों या नवाज़ भाई ने सुनाए हों, ये मैंने तो नहीं सुनाए, लेकिन इन लोगों ने सुनाए। जब अच्छे शेर सुना, जब आप खामोश हो गए। ये तो मुझे मालूम है कि आप दाद नहीं देंगे, कि शेर आप दाद नहीं देंगे तो भी शेर अच्छा ही है।
سنیے، عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں، میں نہتا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں، صرف ایک بار میری نیند کا یہ جال کٹے، جاگ جاؤں تو جگانے کے لیے کافی ہوں، صرف ایک بار میری، آپ نے تو کمال کر دیا تھا، مجھے امید نہیں تھی، صرف ایک بار میری نیند کا یہ جال کھٹے، جاگ جاؤں تو جگانے کے لیے کافی ہوں، ایک اخبار ہوں، آلوک بھائی سنیے گا جی، ایک اخبار ہوں، اوقات ہی کیا، ادھر بھی بیٹھے پمندہ، ایک اخبار ہوں، اوقات ہی کیا میری، مگر شہر میں آگ لگانے کے لیے کافی ہوں، ایک اخبار ہوں، اوقات ہی کیا میری، مگر شہر میں آگ لگانے کے لیے کافی ہوں، اور میرے بچوں مجھے دل کھول کے تم خرچ کرو، آپ کی طرف سے دونوں آپ کی طرف سے میں پیش کرا دوں، میرے بچوں مجھے دل کھول کے تم خرچ کرو، میں اکیلا ہی کمانے کے لیے کافی ہوں، میرے بچوں مجھے دل کھول کے تم خرچ کرو، میں اکیلا ہی کمانے کے لیے کافی ہوں۔ ہاں بھیا، اس کو اچارت کیا جاتا تھا نہیں، یہ کوئی 30 سال پہلے میں نے کہی تھی غزل، لیکن ابھی نہ جانے کیا ہوا، یہ بڑی وائرل ہو گئی چاروں طرف، جہاں جاتا ہوں وہاں مجھے لوگ میرا نام رکھ دیا لوگوں نے، بلاتی ہے بلاتی ہے، ایئرپورٹ سے جہاز سے اترتا ہوں تو لوگ چلاتے ہیں، ریلوے اسٹیشن کا تو پلیٹ فارم پہ چلاتے ہیں، لیکن جانے کا ہے، آج نہیں تو کل جانا ہے۔ میں کچھ 2-4 شعر میں ایسے بھی سناؤں گا جو آپ نے سنے نہیں ہوں گے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے سنا سکوں۔ بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، بلاتی ہے جانے کا نہیں، بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، یہ دنیا ہے، ادھر جانے کا نہیں، بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، یہ دنیا ہے، ادھر جانے کا نہیں، یہ دنیا ہے، ادھر جانے کا نہیں، زمین رکھنی پڑے سر پر، کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ آگے کیا آنے والا ہے۔ ہیرین ٹھاکر صاحب، آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے اپنے والدین کے لیے، ماتا پتا کے لیے، اور یہ جذبہ اللہ آپ کو ہمیشہ قائم رکھے، اور ایسا ہی کام آپ کرتے چلے جائیں، یہ شعر میں آپ کو نظر کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، یہ دنیا ہے، ادھر جانے کا، زمین رکھنی پڑے سر پر تو رکھو، زمین رکھنی پڑے سر پر تو رکھو، چلے ہو تو ٹھہر جانے کا، زمین رکھنی پڑے سر پر تو رکھو، زمین رکھنی پڑے سر پر تو رکھو، چلے ہو تو ٹھہر جانے کا، ستارے نوچ کر لے جاؤں گا، 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 میں خالی ہاتھ گھر جانے کا، میں خالی ہاتھ گھر جانے کا نہیں۔ ایک آواز یہاں سے آئی تھی، میں نے سنا حالانکہ اس آواز کو، لیکن میں نے انسنا کر دیا، لیکن جو مجھے سن رہا ہے، جو مجھ سے سننا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک شعر پڑھ رہا ہوں، اور یہ میرے دل کی آواز ہے،
آپ سب جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں، میں اپنی طرف سے آپ سب کے لیے ایک شعر پڑھ رہا ہوں۔ چلے ہو تو ٹھہر جانے کا نہیں، ستارے نوچ کر لے جاؤں گا میں، خالی ہاتھ گھر جانے کا نہیں، کہتا ہوں کہ ہے دنیا چھوڑنا منظور، لیکن کسی کو یاد نہیں آگے کیا ہے۔ کہتا ہوں کہ ہے دنیا چھوڑنا منظور، ہے دنیا چھوڑنا منظور، لیکن وطن کو چھوڑ کر جانے کا نہ، ہے دنیا چھوڑنا منظور لیکن وطن کو چھوڑ کر جانے کا نہیں۔ وہ گردن ناپتا ہے، وہ گردن ناپتا ہے، وہ گردن ناپتا ہے، ناپ لے مگر ظالم سے ڈر جانے کا نام۔ وہ گردن ناپتا ہے، ناپ لے مگر ظالم سے ڈر جانے کا نہیں۔ بس میری پسند کے ایک دو شعر اور سن لیں اور اس کے بعد بہت بہت شکریہ۔ مگر ظالم سے ڈر جانے کا نہیں، بدتمیزی ہے اردو، وہ بھی اردو کا، لیکن میں تاکہ بچوں کی تعداد زیادہ ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ اس میں ایک لفظ ہے کاسا۔ کاسا کہتے ہیں بھکشا پاتر کو، فقیر کے ہاتھ میں بھیک مانگنے کا جو برتن ہوتا ہے اسے کاسا کہتے ہیں۔ تو یہ سن لیجیے، ایک ہی آخری غزل پڑھ رہا ہوں، پھر میں سمجھ لیجیے کہ آنے کا نہیں۔ میں ان سارے دھرموں کے چکر کو سامنے رکھتے ہوئے دو لائنیں لکھتا ہوں کہ جہالتوں کے اندھیرے اگیانتا، جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا، جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا، جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا، میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا۔ جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا، میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا، اور پھر آپ ہی کے سلیبس کا ایک شعر آ رہا ہے، میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا، اور وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی۔ میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا، اور وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی۔ میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے، وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی، میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا، اور خبر ملی ہے، لکھنؤ میں سنایا جا سکتا ہے، خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں، خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں، میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا، خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں، میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا، وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا، یہی شعر سنانا چاہتا تھا۔ کاسا کی معنی بتاتی ہیں آپ کو میں نے، بھکشا پاتر۔ خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں، میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا، وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ الوک شریواستو کی محبت، دھیریندر ٹھاکر صاحب کی محبت، یہ میں اس قابل نہیں تھا کہ میں یہاں تک پہنچ سکوں، جن پیروں پر کھڑے ہو کے میں 40 منٹ سے شعر پڑھ رہا ہوں۔ ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے، ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے، جو ہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے۔ ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے، جو ہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے۔
آپ نے جو مجھے یاد دلایا ہے اس کے لیے بتا دوں، اس کے لیے بھی ایک لفظ آ رہا ہے مہتاب. مہتاب کہتے ہیں چاند کو، پورے چاند کو. آپ نے، میں نے بھی ہندوستان ایک تہائی دنیا میں نے دیکھی ہے 50 برس میں، آدھی صدی میں، لیکن ہندوستان میرا جو ہے وہ ہندوستان ہے. اس سے زیادہ خوبصورت دیش میں نے کہیں دنیا دیکھا. اور اس کا ایک خوبصورت شہر جو ہے وہ ہے چنڈی گڑھ. اور چنڈی گڑھ کا ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے سیکٹر 17. اگر کوئی یہاں پر ہو تو اسے یاد آ رہا ہو. شام کا وقت تھا، کسی کام سے میں سیکٹر 17 گیا ہوا تھا. مہتاب یعنی چاند، میں نے دیکھا کہ ایک 5 فٹ 8 انچ کا ایک مہتاب چلتے 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 روڈ کراس کرتے ہوئے میری طرف آ رہا. میں نے پھر اس طرف دیکھا تو دیکھا کہ اسی خط کا ایک مہتاب ادھر سے آ رہا ہے. پھر میں نے چاروں طرف دیکھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ مہتاب ہی مہتاب. یہی 2 لائن وہاں سے لکھ کر رہا. چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں. ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں. چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں. ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں. چاند ہر چھت پہ ہے، سورج ہے ہر ایک آنگن میں. نیند سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں. چاند ہر چھت پہ ہے، سورج ہے ہر ایک آنگن میں. نیند سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں. شعر سنانے جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ شعر پر بھی آپ داد نہیں دیں گے. چاند ہر چھت پہ ہے، سورج ہے ہر ایک آنگن میں. نیند سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں. راکھ بن جاتی ہے، ریت بن جاتی ہے، ریت بن جاتی ہے اڑ جاتا ہے. ریت بن جاتا ہے اڑ جاتا ہے، ریت بن جاتا ہے اڑ جاتا ہے سارا پانی. جون میں گاؤں کا تالاب دکھائیں گے تو. ریت بن جاتا ہے اڑ جاتا ہے سارا پانی. جون میں گاؤں کا تالاب دکھائیں گے تمہیں. جو حضرات واقعی شاعری سننے آئے ہیں ان کے لیے صرف ایک شعر ہے مجھے سنانے کے لیے. آج کی رات کو جب یاد کریں تو میرا یہ شعر اگر آپ کو یاد آ جائے تو میرے لیے انعام ہوگا آپ کی محبت ہوگی. جون میں گاؤں کا تالاب دکھائیں گے تمہیں. اہل لکھنؤ میرا شعر سنیں، اور لکھنؤ کا ہی شعر ہے. کہتا ہوں کہ پوچھتے کیا ہو، پوچھتے کیا ہو، پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے. پوچھتے کیا ہو، پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے. پھر کسی روز یہ سیلاب دکھائیں گے تم. بہت